بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہوتی ہے ہماری سوم۔ سبق ہے 18 جس کو آپ نے آج 5ویں حصے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ہماری درسی کتاب کے سبق نمبر 18 کا عنوان کیا ہے؟ جی شاباش، ہم پڑھ رہے ہیں سبق کا عنوان ہمسائے، اور اس کو ہم نے اب تک 4 حصوں میں مکمل کر لیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصل تعلم یا حاصلات تعلم ہوں گے اپنے استاد یا استانی کے نام رخصت کی درخواست لکھ سکیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے درخواست نویسی سے پہلے سیکھی ہے یا کبھی لکھی ہے؟ جی بالکل صحیح، ہم اس سے پہلے مختلف اسباق میں اب تک درخواست لکھنا اس کے مختلف طریقے سیکھ چکے ہیں۔ سبق کے اسلامی نقطۂ نظر پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو جو شخص یہ پسند کرتا ہو اور جس کی یہ خواہش ہو کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، یا یہ کہ اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہو، تو اسے 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کریں، اور تیسری اور سب سے اہم بات، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کریں تو ہمیں کن 3 باتوں پہ عمل کرنا ہے کہ سب کے ساتھ سچ بولیں، امانت دار رہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں۔ اپنا احتساب کیجئے، خود کو سوچئے کہ ان میں سے کون سی ایسی باتیں ہیں جن پہ آپ عمل کرتے ہیں، کون سی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن پہ مزید بہتری لانے کی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شاباش، جلدی سے کیجئے دہرائی۔ سبق پڑھ کر آپ نے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق جو سیکھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ دہرائی کیجئے۔ دہرائی آپ کی مکمل ہوئی؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون سا بچہ ایسا ہے، کون سے ایسے ہیں کہ جو تختہ تحریر پر آ کر درخواست لکھنے کا یا درخواست نویسی کا خاکہ بنائیں گے؟ آپ کو خاکہ نگاری اس سے پہلے سکھائی گئی کہ درخواست کا خاکہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں، پھر اپنی باری کا انتظار کریں اور مختصر سے وقت میں یہ سرگرمی کریں۔ ہاں جی، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ آج ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ جی، آج آپ درخواست لکھنے کی مشق کریں گے، جو کہ اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو درخواست لکھنا جو ہے آپ اپنے درسی کتاب کے سبق نمبر 6 انصاف میں سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 6 میں درخواست لکھنا اس طرح سے سکھایا تھا کہ درخواست تحریر کرنے سے پہلے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی اور بنیادی جو ہدایت ہے کہ درخواست صاف کاغذ پر تحریر کریں۔ ایسے نہیں ہو کہ اوپر سے کونا پھٹا ہوا ہے، کاغذ پھاڑا ہے آپ نے، اپنی کاپی سے تو آدھا اندر کو گیا ہوا ہے آدھا باہر کو ہے، بلکہ ایک پراپر صحیح والا جو ایک مکمل کاغذ ہوتا ہے اس پہ صاف ستھرے پہ لکھے۔ واضح اور صاف لکھائی ہو، الفاظ کو کاٹ کر یا مٹا کر لکھنے سے گریز کیا جائے، بار بار مت لکھیں، بار بار مت کاٹیں۔ جملے سادہ ہوں اور مختصر ہوں۔ یہ ہے جی درخواست کا خاکہ۔ دیے گئے خاکے میں ضروری کام کیا آپ نے درخواست لکھنی ہے، یہ وہ کام ہے جو ہم نے اس سے قبل اپنے 6 سبق انصاف میں مکمل کیا ہے۔ آپ کو یاد دہانی اس لیے کروائی گئی کہ اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے کیا تھا تو آپ سبق نمبر 6 انصاف کی وہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی، جماعت میں زبانی بتائیے کہ اگر آپ بیمار ہوں یا آپ کے گھر میں کسی کی سالگرہ ہو، آپ کی اپنی یا بہن بھائی کی، یا کسی بھی اور وجہ سے آپ کو اسکول سے چھٹی چاہیے ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا کیا طریقہ ہے، آپ کس طرح سے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ گروہی ہمارے پاس ہے گھر کا کام۔ آج استاد یا استانی کے نام چھٹی کی آپ نے درخواست تحریر کر کے لانی ہے، کیونکہ ابھی کمرہ جماعت میں آپ نے تختہ تحریر پر اس کی خاکہ نویسی بھی کر لی، اس پہ بات بھی کر لی کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چھٹی کرنی ہو تو مطلع کرنے کے لیے درخواست لکھی جاتی ہے۔ رائج طریقہ جو ہے وہ درخواست لکھنے کا ہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، جس میں ہم نے اپنی درخواست نویسی کو دوبارہ سے اس کی مشق کی یا اس کو دوبارہ لکھنا سیکھا، تاکہ ہمیں اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے، پورا کیا جا سکے۔ آج کا سبق بس یہیں تک تھا، کل انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا آپ سب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔